ہماری 13 سالہ بیٹی نے ہمیں قتل کرنے کی سازش کرنا شروع کر دی تھی۔ وہ چائے بنانے کے لیے کچن میں رکھے چینی کے ڈبے میں دوائی ملانے لگی۔ روزانہ صبح جب ہمیں باتھ روم میں جانا ہوتا تو اس سے قبل وہ باتھ روم میں پھسلنے والی چیزیں پھینکنے لگی۔ وہ یوٹیوب پر ہر وقت قتل کی ویڈیوز دیکھا کرتی۔ یہ الفاظ احمد آباد شہر کے ایک علاقے میں رہنے والے 56 سالہ والد کے ہیں۔ انہوں نے گجرات حکومت کی طرف سے چلائی جانے والی 181 ہیلپ لائن پر مدد کے لیے فون کیا۔ 7 جون 2023 کو ایک والد کی طرف سے 181 ہیلپ لائن پر کال موصول ہوئی، جس میں انہوں نے اپنی پریشانیاں بیان کی۔ انہوں نے شکایت کی کہ میری بیٹی کی دماغی حالت ٹھیک نہیں ہے، آپ آ کر اس کی کونسلنگ کرو۔ یہ کال ملتے ہی 181 ہیلپ لائن کے اہلکار والد کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گئے۔ سب سے پہلے انہوں نے والدین سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کی، جس میں معلوم ہوا کہ ان کی شادی کو 26 سال ہو چکے ہیں۔ شوہر کی عمر 56 سال تھی، جبکہ ان کی اہلیہ 46 سال کی ہیں۔ ان کے 2 بچے ہیں، بیٹی کی عمر 13 سال ہے، جبکہ بیٹے کی عمر 7 سال ہے۔ ان کی شادی شدہ زندگی کے طویل عرصے کے بعد ان کے گھر پہلے بیٹی کی پیدائش ہوئی اور بیٹی کے پیدائش کے 5 سال بعد بیٹا پیدا ہوا۔ والد نے کونسلرز کے سامنے اپنے دکھ کا اظہار کیا۔ کونسلنگ کے دوران والد نے بتایا کہ جب ہمارا پہلا بچہ ہمارے گھر آیا تو ہم بہت خوش تھے، لیکن اب ہمیں لگتا ہے کہ ہم بے اولاد ہی ٹھیک تھے۔ ہماری ایک 13 سالہ بیٹی ہے جو ہر روز ہماری تذلیل کرتی ہے، ہمارا کہا نہیں مانتی، رات بھر جاگتی ہے، دوپہر 12 بجے بیدار ہوتی ہے، سارا دن ٹی وی دیکھتی ہے، بغیر بتائے باہر چلی جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر ہمیں قتل کرنے کی دھمکی دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ اسے گھر میں کوئی نہیں چاہیے، وہ اکیلی رہنا چاہتی ہے۔ وہ گزشتہ 4 ماہ سے اسکول نہیں جا رہی ہے۔ وہ اس وقت 7ویں جماعت میں ہے۔ اتنی چھوٹی عمر میں بری صحبت میں پھنس گئی۔ جب لاک ڈاؤن ہوا تو آن لائن تعلیم ہونے لگی، اور آن لائن تعلیم کی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کو اسمارٹ فون دے دیا۔ اپنی بیٹی کی حالت کے بارے میں انہوں نے کونسلرز کو بتایا کہ سوشل میڈیا کے دور میں میری بیٹی بری صحبت میں پھنس گئی ہے۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف لڑکوں سے بات کرتی ہے، چھپ چھپ کر لڑکوں سے ملنے بھی جاتی ہے، ہم سے بہت کچھ چھپاتی ہے۔ بہت سی چیزیں جو اس نے سیکھی ہیں وہ سیکھنے کے لیے نہیں۔ جب ہمیں اس بات کا علم ہوا تو میری بیوی نے اپنی بیٹی سے اسمارٹ فون لے لیا۔ آج 2 ماہ سے اس کے پاس فون نہیں ہے۔ فون چھیننے کے بعد اس نے گھر میں کھلے عام ہمیں دھمکیاں دینا شروع کر دیں اور ہمیں مارنے کی سازشیں کرنا شروع کر دیں۔ والد نے 7 جون سن 2023 کے دن کا ذکر کرتے ہوئے کونسلرز کو بتایا، اس نے کچن میں رکھے چینی کے ڈبے میں چینی کے ساتھ دوا ملا دی۔ ہر صبح جب ہمیں باتھ روم جانا ہوتا ہے تو وہ باتھ روم میں مایا پھینک دیتی ہے۔ ہماری بیٹی یوٹیوب پر قتل کی ویڈیوز دیکھتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے 100 اور 500 کے کرنسی نوٹوں کے بنڈل لاتی ہے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ اسے کون پیسے دیتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا، اگر ہم اسے گھر سے باہر نکلنے سے روکتے ہیں تو وہ گھر کی چیزوں کو توڑنے پھوڑنے لگتی ہے، میرے 7 سالہ بیٹے کو مارتی ہے۔ ہم آس پاس کے پڑوسیوں اور رشتہ داروں کے خوف سے اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ ہم نے بیٹی کو باہر جانے دیا۔ ہماری بیٹی کہتی ہے کہ وہ اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہے، 5-6 گھنٹے بعد گھر لوٹتی ہماری بیٹی کہتی ہے، تم یہ گھر میرے نام کر دو، تم سب خودکشی کرو اور مر جاؤ، میں یہ گھر بیچ کر بیرون ملک شفٹ ہونا چاہتی ہوں۔ کونسلرز بتاتے ہیں کہ یہ سب بتاتے ہوئے لڑکی کے والد ہمارے سامنے رونے لگے۔ لڑکی کی والدہ نے 181 ٹیم کو بتایا، آپ کچھ بھی کریں، میری بیٹی کی کونسلنگ کریں اور ہمیں بتائیں کہ وہ کیا سوچتی ہے اور وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ ہیلپ لائن 181 کی ٹیم کو 13 سالہ بیٹی کی کونسلنگ کرتے ہوئے پتہ چلا کہ وہ پچھلے 2 سال سے ایک لڑکے سے محبت کر رہی ہے۔ اس کی ملاقات سوشل میڈیا سائٹ انسٹاگرام ایپ کے ذریعے ہوئی۔ ایپ پر اس کے 13 سے 14 مختلف اکاؤنٹس ہیں۔ وہ سوشل میڈیا کے ذریعے لڑکے کے ساتھ ہے۔ اسے محبت اور جنسی تعلقات سے متعلق تمام چیزوں کی سمجھ ہے۔ اس نے کونسلنگ کے دوران کہا کہ میں اس لڑکے کو اپنی مرضی سے بلا لیتی تھی، میں اپنی سہیلی کے گھر جانے کے بہانے اس سے ملنے جاتی، مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے۔ جب سے مجھے موبائل ملا مجھے سب کچھ معلوم ہونا شروع ہو گیا۔ میرے اسکول اور میری سوسائٹی میں میرے محلے میں رہنے والی لڑکیوں نے مجھے اس بارے میں مشورے دیے اور سمجھایا۔ اس کی بنیاد پر میں نے لڑکے کے ساتھ محبت کا معاملہ آگے بڑھایا۔
हेल्प लाइन टीम ने बताया कि काउंसलिंग के दौरान 13 साला लड़की ने अपनी सहेली के बारे में बताया तो हेल्प लाइन टीम ने पड़ोस से इसकी दोस्त को बुलाया। इसकी दोस्त ने कहा कि वो लड़की एक लड़के के साथ ताल्लुक में है। 2-3 साल पहले वो इसके साथ रोमानी ताल्लुक में था, फिर इनका ब्रेकअप हो गया और फिर वो लड़का इस 13 साला लड़की के साथ ताल्लुक में आ गया। 181 टीम के जरिए दोनों नाबालिगों की काउंसलिंग के दौरान पता चला कि दोनों लड़कियां एक 19 साला लड़के से राब्ते में हैं जो इनके पड़ोस में रहता है। 181 की टीम ने लड़के की शिनाख्त हासिल की और इसे काउंसलिंग के लिए बुलाया। इस लड़के की काउंसलिंग के दौरान पता चला इसका दोनों लड़कियों के साथ मोहब्बत का रिश्ता है। दोनों लड़कियों को गलत तौर पर उकसाया जा रहा था। इन तमाम तफसीलात के सामने आने के बाद इन तीनों की 181 टीम ने एक साथ काउंसलिंग की। तीनों की काउंसलिंग के बाद उन्होंने अपनी गलती मान ली और वालदैन से माफ़ी मांगी। इसने अपने वालदैन के सामने एतराफ़ किया कि वो आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। कहा गया कि वो मोबाइल फ़ोन भी हमसे वापस ले सकते हैं। बेटी की सहेली ने भी 13 साला बेटी के वालदैन से माफ़ी भी मांगी। 13 साला बेटी ने माफ़ी मांगते हुए वादा किया कि वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तवज्जो देगी और कभी जिद नहीं करेगी। इसने वालदैन को यकीन दिलाया कि वो इन्हें जिस्मानी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। नाज़रीन गिरामी, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ आपके लिए लाते रहें।